ہاں بڑی یاد آتی ہے. اچھا گھر کا میں قیمہ بڑے شوق سے کھاتا تھا گھر کے اندر. اچھا ہاں گھر والی تنگ آ جاتی تھی, بولا آپ تو قیمے کے پیچھے لگ گئے ہو. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم تیرے حضور اپنے ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے اپنے ہر کیے کی معافی مانگتے ہیں. یا ارحم الراحمین تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اچھا یہ جو ظاہر ہے پھر عید پہ بھی رمضان میں بھی کوشش ہوتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بھجواتے ہیں اپنے طور پہ. ان میں وجہ بھی بتائیے گا وہ لوگ کہ جو جیل آ چکے ہوتے ہیں, چاہے وہ ارب پتی لوگ ہیں, کروڑ پتی, ظاہر کچھ نہ کچھ کرائمز ہوتے ہیں ایسے فائنینشیل اور وہ سارا, جی وہ لوگ زیادہ رابطے میں رہتے ہیں یہاں سے باہر جانے کے بعد, یا ان میں سے کچھ تو رہتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ جی ہم نے کچھ ان کے لیے کرنا ہے, کوئی خیر کا کام وہ رہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پھر یہ نفسا نفسی کا دور ہے, کچھ کو اپنے معاملات ہوتے ہیں. جیل میں ایک بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کی رہائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بڑا زیادہ جذباتی ہو کے ملتا ہے کہ میں آتا رہوں گا, ملوں گا, یہ کام بھی تمہارا کروں گا, باہر جا کے تمہاری فیملی سے بھی یہ کروں گا, کیونکہ یہاں وقت گزرتا ہے, دوستیں ہو جاتی ہیں, اور باہر جا کے پھر عام طور پہ ذرا وہی بات کہ نفسا نفسی میں ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے بالکل. جیسے جیسے جدت آ رہی ہے چیزوں کے اندر, اس طرح وہ بتا بھی رہا تھا کہ ویڈیو کال پہ بھی ہو جاتا ہے. لیگلی کیا کیا چیزیں سہولیات ہیں جو قیدیوں کو میسر ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور جدت کے اعتبار سے؟ دیکھیں یہاں پہ اب جو آپ ہیں وہ گھر بیٹھے پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ امیلیو ایک ہمارے پاس ملاقات کا ایک اپلیکیشن ہے, وہ آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں بیٹھ کے آپ اپنی بکنگ کروا دیں. فار ایگزامپل کہ مجھے وینسڈے کو آنا ہے, جی ڈاؤن لوڈ کریں. آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, پھر آپ بتائیں گے کہ جی میرے قیدی کا نام یہ ہے, آپ وہ فارم فل کریں گے. وہ جیسے ہی آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ فل کریں گے تو ہمارے پاس اس کی کنفرمیشن آ جاتی ہے آن لائن. وہ ایک طرح سے سمجھے کیوں میں لگ جائے گی, کیوں میں لگ جائے گی. پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ وینسڈے کو وہ 12 بجے وہ آئے گا, تو ان کو ڈائریکٹ اس بوتھ پہ بھیجا جائے گا جہاں پہ اس کا بھائی یا والد یا بیٹا وہ کھڑا ہوتا ہے, اور وہ ٹائم جو اسے ان کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے. کھانا کھا لیا آپ نے؟ تنگ تو نہیں نہ کر رہے ہم آپ کو؟ ہاں بس اچھی بات ہے. کیا حال ہے آپ کا؟ یار ایسا مزیدار قورمہ تو میں نے باہر بھی اچھا تھا نا, مزے کا تھا نا, مزہ تھا. آپ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. اچھا بہت مہربانی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ارشد حسین ہے. ارشد حسین. ارشد کہاں سے ہیں آپ؟ سر میں کراچی میں. کراچی کے ہیں. جی. کتنے ٹائم ہو گیا یہاں پہ؟ سر میرے کو 11واں سال ہے اس ٹائم پہ. 11 سال ہو گئے. جی سزائے موت میں تھا. اچھا. تو پھر کورٹ میں اپیل لگائی تو میری سزا ٹوٹ گئی. میں 25. اچھا زندگی میں جو بھی غلطی ہوئی ہم تفصیل میں نہیں جاتے, جی جی, لیکن ظاہر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ جی اس کے بارے میں آج سوچتے ہیں تو کیا دل میں آتا ہے؟ سر بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. بیوی بچے سب تباہ ہو گیا سر, بچہ کچا بھی سب چلا گیا, خالی بچے رہ گئے. میں نے اسی لیے عرض کی تھی, جیسے میرے بچے بہت لیٹ آتے تھے ملاقات پہ, سال بعد 1.5 سال بعد آتے, ایسے آتے. آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے؟ ہاں, اور پھر میں نے بولا تو آپ آتے نا, وہ آپ کو بڑے پسند کرتے ہو, گھر میں آپ کو دیکھتے بھی بڑے شوق سے. چلے اسی بہانے آپ کو ذرا وہ دیکھ لیں گے. ہاں وہ دیکھ لیں گے آپ کو بھی. عید وغیرہ پہ ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں سر, بہت بڑی پریشانی میں آتے, پر آ جاتے عید کے بعد.
बगैर जेल इंतजामिया वालों की के। उम्रें क्या है बच्चों की अब? सर मेरा बड़ा बेटा 15 साल का है इस जब आप आए थे तब 4 साल का होगा। जी 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 ऐसे ही था। तो घर की सहरियाँ इफ्तारियाँ जब आप थे बाहर तो? हाँ बड़ी याद आती है। अच्छा। घर का मैं कीमा बड़े शौक से खाता था घर के अंदर। अच्छा। हाँ घर वाली तंग आ जाती थी, बोला आप तो कीमे के पीछे लग गए हो। क्या बात है। तो कीमा यहाँ भी मेन्यू में तो होता होगा? हाँ कीमा आता, आलू कीमा आता है। घर वाली याद आती होंगी आपको? हाँ जब कीमा आता तो घर याद आता है। जिंदाबाद। चलिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। कोई मैसेज जो आप देना चाहें लोगों को जो बाहर हैं कि सबसे तो पहले मैं ये कहता हूँ कि बुरा काम छोड़ दें, और जो बड़े लोग हैं उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है। सही है, समझदार। अगर नहीं समझते तो मेरी हालत देख सकते हैं वो लोग, ये सब देख रहे हैं। इतना टाइम हो गया मुझे, 11 साल है जिंदगी। फिर लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस परवरदिगार के अभी तक कि हम अपने पैरों पे ही खड़े हो। थोड़े जेल इंतजामिया भी तो कोऑपरेट करती है हमारे साथ। एग्जैक्टली। उसकी वजह से हमारे अल्लाह आसानी पैदा करे। बहुत बहुत बाहर जो आपके शुक्रिया फैमिली मेंबर्स हैं अल्लाह उनके लिए भी, बच्चों के लिए खास तौर पर दुआ कि सर मेरे बेटा है तहा, उसको ईद मुबारक। भाई तहा हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। बहुत ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच। सब माशाल्लाह बड़ी शानदार और यादगार इफ्तार रही हमारे लिए। और सच्ची बात है जब शुरू में हमने वो किचन और बाकी चीज़ें देखना शुरू की तो उससे एतमाद बढ़ा कि हम यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, वरना ज़ाहिर सब सोचते हैं कि तो क्या जायकेदार खाना था। लेकिन मुझे बताइए कि जो ये इस वक्त जो जेल की हालत है ये ओवर द इयर्स इम्प्रूव हुई है या कुछ इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं रिसेंट ईयर्स में? इकरार भाई बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे अगर आपने टीवी देखा हो, आपके चैनल ने भी कवरेज किया होगा, एक पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। वो पैगाम पाकिस्तान का प्रोग्राम ये है कि कैदी जो कन्विक्टेड कैदी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ पे मिनिस्टर साहब के बच्चे पढ़ेंगे। ये पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अभी तक ये कहीं नहीं हुआ कि कन्विक्टेड कैदी के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे जहाँ पे सुप्रीडेंट के बच्चे पढ़ेंगे या मिनिस्टर के बच्चे पढ़ेंगे। उनकी फ्रॉम पहली क्लास से लेके यूनिवर्सिटी तक उनकी फ़ीस गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट पे करेगी। और ये सिंध गवर्नमेंट पहली एक जो है वो रेवोल्यूशन लाया है पाकिस्तान में पूरी दुनिया में। यानी कसूर अगर है भी है एक शख्स का तो उससे सजा उसके बच्चों को नहीं, उसके बच्चे इस मुआशरे के कारआमद तरीन लोग बनने चाहिए। ये क्या बात है। वो हमारा नारा ये है कि नफरत जुर्म से है ना कि मुजरिम से। तो ये सारा कुछ जो थ्रिल है, जो ड्राइव है, इसका मकसद ये है कि हम मुल्क पाकिस्तान को, उनके इदारों को इस्तेहकाम करने के लिए, ताकि जो बाहर की यूथ है वो ज़रा राह रास्त पे आ जाए। बहुत अच्छी बात है, ये सच्ची बात है। मेरे लिए चूँकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैं इससे पहले नहीं इसको फॉलो कर सका, लेकिन ये तो वाकई एक इनकलाबी कदम है। और इसकी जिन लोगों ने फैसला किया और जो उसमें अल्लाह ताला इनको जिनको जरिया और वसीला बना रहे हैं उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं। तो आप रमज़ान में इन कैदियों से जब इंटरेक्शन होता है या इनकी बातें आप तक पहुंचती हैं तो आपके ख्याल में रमज़ान में ज़रा वो एक ऐसा मौका होता है कि ज़्यादा ये मिस करते होंगे अपने घर को या फैमिलीज़ को? डेफिनेटली रमज़ान करीम ऐसा एक बाबरकत महीना है कि लोगों को अपने नियर और डियर्स याद आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा नीड होती है, ज़्यादा हमें वो अपने प्यारे याद आ रहे होते हैं। तो फिर हमारा काम फिर वही एक होता है मोटिवेशनल स्पीकर का कि जी आप इसमें अल्लाह को ज़्यादा याद करें, उसको याद करने से मौका समझिए, इसको ज़्यादा इबादत करने का। और इकरार भाई जब वो ऊपर वाली ज़ात राज़ी हो जाती है ना, फिर मामलात खुद ब खुद बन जाते हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों को याद करें लेकिन उससे ज़्यादा उस मालिक को करें, उसको याद करेंगे फिर आके के सारे मामलात आपके वो करीम ज़ात सेटल कर देंगे। क्या अच्छी बात है, वाह वाह वाह। जो लोग देख रहे हैं अब्बास साहब,
ایک تو ایک اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اپنے فیملیز میں, اپنے بچوں میں رکھے, اور خدا نہ کرے کہ کوئی ان سے ایسی خطا یا غلطی سرزد ہو کہ اس کے انجام میں انہیں جیل کے اندر آنا پڑے. لیکن آپ ان سے رمضان المبارک کے حوالے سے, ان قیدیوں کی زندگی کے حوالے سے, ان کی سپورٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اقرار بھائی, بات ایک ہی ہے, اور وہ سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اور وہ اندر کیوں ہیں. سمپل سا آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ ہیں. ان سے غصے پہ کنٹرول نہیں ہو سکا تو وہ وہاں پہ ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک میسیج فلوٹ کرنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو, جو میرے سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں, کہ برائے مہربانی فیملی جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں, ان کی گیدرنگ کے اوپر نگاہ رکھیں, ان کے اوپر واچ رکھیں, اور ان کو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کلوز رکھیں, تاکہ اگر کوئی بے راہ روی کا ارادہ بھی ہو رہا ہے تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. ایک فرینڈلی ماحول میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ جب وہ بات کریں آپ سے تو وہ پریشان نہ ہوں, وہ کسی غلط راہ روی میں نہ ہو. تو یہ آپ کے بالکل ٹھیک بات ہے. یہ اسی سے ایک سوال اور آ گیا میرے ذہن میں کہ جو نوجوانوں کی ایوریج ہے جیل کے اندر, وہ کیا ہے, ریشو کتنی ہے, کس عمر کے لوگ ہیں جو زیادہ یہاں پہ جرائم کر کے آتے ہیں, سو دیٹ اگین ہمیں اندازہ ہو. یہاں پہ آلموسٹ کوئی آپ اس طرح کر لیں کہ 60% جو ریشو ہے وہ تو نوجوانوں کی ہی ہے. اوکے, اچھا, نوجوان زیادہ ہیں. ہاں, اس پر کام کرنے کی واقعی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک جوش, جذبہ اور باتوں کو نہ سمجھنا, لالچ بھی, اور ایگزیکٹلی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ریشو ذرا زیادہ ہے یہاں پہ نا. ان کو کیٹر کرنے کے لیے پھر فیملیز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو ذرا اپنے واچ میں رکھیں تاکہ وہ ذرا یہ اپنی زندگی برباد نہ کریں. لاسٹلی کوئی ہمارے پاس نمبرز ہیں کہ کس طرح کے جرائم آج کل زیادہ ہو رہے ہیں, یا ان دنوں جرائم کس طرح کے جرائم میں زیادہ لوگ اس وقت جیل کے اندر قید ہیں یا کنوکٹڈ ہیں؟ کنوکٹڈ تو کنوکٹڈ ہی ہیں, باقی یہ ہے کہ زیادہ تر ریشو اسٹریٹ کرائمز کا ہے. گن پوائنٹ پہ موبائل سنیچنگ, بائک سنیچنگ, چوری, پھر اس میں کچھ ریشو پھر مرڈرز کا بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کامنلی تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا وہ زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ. ویسا بہت بہت شکریہ آپ کی خدمات کے لیے بھی, اور آپ سے مل کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے, آپ کے ٹائم کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ.